السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ کیا چوڑی پہننے کی حالت میں نماز نہیں ہوتی، یا اگر نماز پڑھنے کی حالت میں چوڑی آواز پیدا کرے تو کیا نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ اسی طریقے سے زیور پہن کر نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ بعض عورتیں نماز پڑھنے سے پہلے زیور اور چوڑی کو اتار دیتی ہیں پھر نماز پڑھتی ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ سارے سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے اس ویڈیو میں، لہٰذا آپ آخر تک ویڈیو کو سنیں۔ اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور اس ویڈیو کو خوب شیئر بھی کریں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اور جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ۔ دونوں فتووں کی روح سے آپ حضرات کا یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ پیش کر رہے ہیں، اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی پیش کیا جائے گا۔ کسی نے سوال کیا ہے، نماز میں چوڑی کی آواز ہو تو کیا اس سے نماز فاسد ہوگی، جبکہ کبھی کبھار غیر محرم تک آواز جاتی ہے؟ جواب: عورت کے لیے زیورات پہننا جائز ہے اور ان زیورات میں نماز ادا کرنا بھی جائز ہے، البتہ نامحرموں سے پردے کا اہتمام نماز اور نماز کے علاوہ دونوں صورتوں میں ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا صورت مسئولہ میں عورت چوڑیاں پہن کر نماز پڑھے اور اس سے آواز پیدا ہو جائے یا کبھی وہ آواز غیر محرم تک اتفاقی طور پر پہنچ جائے تو اس سے عورت کی نماز فاسد نہیں ہوگی، فقط واللہ عالم۔ دارالافتاء جامعہ علوم اسلامیہ، علامہ محمد یوسف، بنوری ٹاؤن۔ اب ہم آپ حضرات کی خدمت میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پیش کر رہے ہیں، اسے بھی آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ سوال: کیا عورتوں کے لیے کانچ کی چوڑیاں پہننا جائز ہے، جبکہ اس کی آواز سے نماز میں خلل آتا ہے؟ اسی طرح راستے پر چلتے وقت اس کی آواز آتی ہے جو کہ غیر محرم تک پہنچتی ہے، تو کیا نماز یا غیر نماز میں کانچ کی چوڑیاں پہن سکتے ہیں؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کے لیے کانچ کی چوڑیاں پہننا جائز ہے، نماز ہو یا غیر نماز، البتہ راستہ چلتے وقت اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ چوڑی وغیرہ کی آواز غیر محرم تک نہ پہنچے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ مسئلہ کلیئر طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ حضرات اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔